تو حضرت جی ان کے میل ملاپ جو ہے اور اس کا کیا سلسلہ ہے کہ کیونکہ یہاں پر امریکہ سے میں کال کر رہا ہوں، یہاں پہ حضرات جو ہیں وہ اپنے گھروں میں ان کو بلا بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی کر لیتے ہیں، اور کچھ مسلمان بھٹکے ہوئے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے گدی نشینوں کے جو ہیں وہ ہم ان کو یعنی اچھے بڑے لوگ جو ہیں انڈیا کے، کچھ انہوں نے بڑی غلط بات کی کہ ہم آغا خان کو جو ہے وہ امام مانتے ہیں اور ہم فلاں گدی نشین سے ہیں، یا ہمارا تعلق فلاں گدی نشین سے ہے اور ہم آغا خان کی توبہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اس کو امام مانتے ہیں۔ اور میں نے ان کو کہا کہ شاہ تراب الحق صاحب کا تو کھلا فتویٰ اس پہ کفر کا ان پہ تو۔ جی ہاں نہیں وہ ان کا کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اب یہی ہے کہ جس طرح دوسرے بد مذہبوں سے میل ملاپ کا تعلق ہے تو ان سے بھی ویسا ہی ہے، اور کاروبار کا جہاں تک تعلق ہے تو کاروبار تو کسی نان مسلم سے بھی کیا جا سکتا ہے، جی ٹھیک ہے نا، کاروبار ان سے بھی کیا جا سکتا ہے، ان سے کسی آغا خانی کو ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتے دیکھا نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں نماز تو میں نے اصحاب رسول کو گالی، یہ انٹرنیٹ پہ اصحاب رسول کو گالیاں دیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اب عائشہ کو برے بھلا کہتے ہیں کھلے عام، اور اب حسن بن صبا کو بولتے ہیں کہ یہ ہمارا بانی تھا، اس کو سیدنا حسن بن صبا کہتے ہیں یہ لوگ۔ امریکہ میں کینیڈا میں انہوں نے بہت یہ کام شروع کیا ہوا ہے، اور انٹرنیٹ پہ ساتھیوں کو جو ہے وہ احناف کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں، اصل میں حنفیت کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جی یہ ہم جو ہے وہ اہل سنہ والجماعت حنفی مسلک، اور اس میں ہمارا جو ہے وہ کوئی تعلق آغا خان سے بنتا ہے اور وہ زمانے کے امام ہیں، اور تو اب آپ کو پتہ ہے یہاں پہ لوگوں کو تعلیم اتنی نہیں ہے، تو وہ لوگ جو ہے وہ اس کے ورغلانے میں۔ جب امریکہ میں شاہ صاحب گئے تھے جی تو انہوں نے اپنے اجتماع میں شاہ صاحب کو بلایا تھا جی، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جب آپ کے امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی آپ مانتے ہو، تو ہمارے امام کو کیوں نہیں مانتے؟ جی تو شاہ صاحب نے کہا تھا بھئی امام ابو حنیفہ اور ان کی تو تعلیمات ہیں، ان کی تو کتابیں ہیں ان کی شاگردوں کی، آپ بتائیے آپ کے امام کی کیا تعلیمات ہیں؟ ماشاء اللہ، تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں اس کی۔ سبحان اللہ، شاہ صاحب نے کہا آپ کسی کو امام ماننے کے لیے ہم جانیں گے تو صحیح نا وہ ان کی کیا تعلیمات ہیں، بے شک، تو ان کے پاس کچھ بھی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آپ کو سمجھنے کی حد تک تو یہی ہے کہ بھئی یہ بد مذہب ہیں، ان سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ٹھیک ہے نا، نہیں بس میرا یہ تھا بھام دور ہو جائے اور آپ سے بات ہو جائے، کیونکہ یہ لوگ جب احناف کا نام لے رہے تھے اور گدی نشینوں کے نام لیے اور پھر شیوخ کے نام لیے اور پھر وہ دلی کے کچھ حضرات کے نام لیے، تو میرا دل میں تھوڑا سا ہے کہ میں پھر بھی جو سورس ہے، جو کہ آپ حضرات ماشاءاللہ سب سے اچھی سورس ہیں اس وقت اہل سنہ .net کے حوالے سے آپ کا جو کام ہے، تو میں نے کہا کیونکہ میں نے پہلے بھی شاہ صاحب کے بیان بھی آپ کے حوالے سے سنے ہوئے میں نے، تو میں نے کہا میں آپ سے وضاحت انشاءاللہ اور سوال بھی کر لوں، تشریح بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ساتھیوں کو پیغام پہنچا بھی دوں گا تو اس سے بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک بہتر، جزاکم اللہ احسن الجزا حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ السلام۔ اعظم خان صاحب کراچی، آپ نے یہ پوچھا کہ آغا خانی اور مسلمانوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے آغا خانی جو اپنے آپ کو آغا خانی کہلاتے ہیں، اپنے موجودہ آغا خان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ذات میں گھسا ہوا ہے، حلول کیے ہوئے، اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کہ وہ کسی کی ذات میں گھسنے سے مبرہ اور منزہ ہے، وہ تو اپنے علم و قدرت سے پوری کائنات میں شاہد اور موجود ہے۔ آپ نے دیکھا کہ نہ وہ ہمارا قرآن پڑھتے ہیں، نہ ہماری نمازیں پڑھتے ہیں، نہ ہمارا روزہ رکھتے ہیں، نہ ہمارا حج کرتے ہیں، کوئی عبادت جو ہم جیسی نہیں کرتے۔ اس لیے مسلمانوں میں اور آغا خانیوں میں اتنا ہی فرق ہے جیسا ایک مسلم اور ایک غیر مسلم میں فرق ہے۔